4 افضل ہیں، پھر اشرا مبشرہ کا نمبر آتا ہے، علماء نے یہ تقسیم کر دی۔ ان میں درجہ بندی ضروری ہے۔ صدیق اکبر کا مقام سب سے افضل، اور ان کے بعد عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم درجہ بدرجہ ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے 3 صحابہ کے علاوہ پوری امت سے افضل ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی شان ہے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھو، سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے 13 شانیں ایسی دی ہیں جو اس امت میں کسی کی نہیں۔ کتنی شانیں؟ 13۔ اس میں حدیثیں صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، ملا جلا کے ساری بات کر رہا ہوں کہ 13 شانیں ہمارے علماء نے گن کے بتائی ہیں۔ ابن عباس کا قول ہے کہ اس امت میں 13 شانیں ایسی ہیں تو علی کو ہی اللہ نے دی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے علاوہ پوری امت میں وہ کسی کے پاس نہیں۔ 13 خصائص ہیں، خصائص کلی ہو یا تخصیص سے ذکر ہو، یہ غلط بات ہے۔ اب اس کے علاوہ سید علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، پہلا میں نے بتایا کہ 3 کے علاوہ پوری امت سے افضل، پھر 13 شانیں ایسی جس امت میں کسی کی نہیں ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد امجاد کے دادا جان، پوری اولاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اولاد ہے تو اولاد مرتضیٰ کریم ہے۔ آپ کو چوتھا خلیفہ برحق ماننا سنیت ہے۔ آپ کو پہلا نمبر دینے والے رافضی ہیں، اور آپ کا چوتھا نمبر بھی نہیں مانتے تھے جو وہ خارجی تھے۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، خارجی آپ کو چوتھا نمبر کہتے تھے بالکل وہ خلیفہ ان کے بقول۔ خارجیوں کی بکواس یہ تھی کہ علی مرتضیٰ خاصہ خلیفہ ہے ہی نہیں۔ یہ جو آج کل آپ کے بچے چیزیں لگائی جا رہی ہیں نا، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ خارجی، ناصری، رافضی ان کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے۔ وہ جو مناقب شہر عاشور کے اندر ایک آپ کا قول، ان کی اپنی کتاب ہے، موجود ہے نا، من لم یقل انی رابع الخلفاء علیہ لعنت اللہ، جس نے مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یا کس کے خلاف کہہ رہے ہیں؟ وہ پہلا نمبر دینے والوں کے خلاف نہیں کہہ رہے آپ فرما رہے ہیں ان کے خلاف جو آپ کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتے تھے۔ مطالعہ نہیں ہے تو چاہے تیاری کرو، اسے خواہ وہ نہیں کرنا، خدا کا خوف ہونا چاہیے، قیامت آنی ہے۔ اچھا اس بات کو کلیئر کرنے کے بعد رکھنے کے مناقب شہر عاشور یہ شیعہ مجتہد کی کتاب ہے۔ جی آپ صحیح فرمائیں۔ آگے چلیے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھا خلیفہ برحق ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد پاک کا جد امجد ماننا، 3 کے علاوہ پوری امت میں افضل ماننا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھا خلیفہ برحق ماننا، اور آپ رضی اللہ عنہ کے اسم گرامی کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنا یا کرم اللہ وجہہ الکریم کہنا، یہ وہ سیدھی سیدھی باتیں ہیں کہ جس بندے میں یہ پائی جائے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے بارے میں کلیئر ہے۔ آپ سے سچی محبت رکھنا، آپ سے بغض نہ رکھنا، آپ کا ادب کرنا، آپ کے اولاد پاک کا ادب کرنا، حسنین کریمین کا ادب کرنا، ان کو کریمین اور رضی اللہ عنہ کہنا، ایسے بڑی سیدھی سیدھی باتیں کرنا۔ اب اہل سنت کے خلاف جو بولتا ہے اس کے خلاف اس کے پاس کیا ہے؟ اس کی تلاشی تو بدگمانی نکلے گی۔ کیا نکلے گا؟ نیت میں شک، یہ انداز ٹھیک نہیں تھا، تو لفظ کتے بولے ہے، تھلے بولے، یہ مجھے پسند نہیں آیا طریقہ، اس میں بو آتی ہے نا، تو بدبو ختم کرنے کے لیے دوائی شاید ملتی اتری خدوس استعمال فرمائیں، آپ کا نام خراب ہے۔ اہل سنت میں کسی قسم کی بدبو نہیں ہے، ہمیں تو حق عمر میں بھی نظر آتا ہے، حق علی میں بھی نظر آتا ہے، بدبو تمہارے اندر ہے، جب علی کے ساتھ عمر کا حق دکھاتے ہیں تو اس میں بدبو آنے لگتی ہے۔ اچھا جی آگے چلیے، میں بات درجہ بندی کی کر رہا ہوں میرے بھائیوں، اس میں بھی کوئی شک